बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसने दो समंदर बहाए के देखने में मिले हुए हैं, दोनों के दरमियान एक ऐसी रुकावट कि एक दूसरे में खलत मलत ना हो, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्क़िया राकिब दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम, शहद खारे लुआब ज़ुबान नबी चाशनी गिर इस्मत पे लाखों सलाम, औज महर खुदा मौज बहर नदा रूह सखावत पे लाखों सलाम, पारा हाय सुहफ़ गुंचा हाय कुदस अहल बैत नबूवत पे लाखों सलाम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है, राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपकी विलादत का दिन। आज से 1439 साल कबल 3 सने हिजरी 1 अप्रैल 625 ईस्वी सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके आंगन में एक ऐसा फूल खिला जिसकी खुशबू क़यामत तक आदमियत और इंसानियत के मशाम हस्ती को मुअत्तर और आरास्ता करती रहेगी। ये महज कोई जुमला नहीं है जो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, बल्कि नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसानी तारीख़ के अंदर वो जलीलुल क़द्र और अज़ीमुल मर्तबत हस्ती जिसने तकरीम आदमियत और शर्फ़ इंसानियत के परचम को इस कदर बुलंद किया कि उसने इक़्तिदार की सतवत और जाह जलाल को ये कहते हुए छोड़ दिया कि कराहतु अन अक़्तलहुम अला मुल्क, मैंने इस बात से इज्तिनाब किया कि मैं इक़्तिदार की खातिर, सल्तनत की खातिर, हुकूमत की खातिर इंसानी खून की हुर्मत को पामाल करूँ। मैंने इस बात को छोड़ा, इस बात से इज्तिनाब किया कि इक़्तिदार और महज इक़्तिदार के लिए शरीयत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाब्तों को पामाल होता देखूँ, इंसानी बस्तियों के अमन को तबाह होता देखूँ और इंसानी खून को अर्ज़ा करूँ। बैतुल माल की सेंक्टिटी और तक़द्दुस, इसको मैं इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंसानी जान, इसको मैं इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ग़ालिबन नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ इंसानियत की वो अव्वलीन शख्सियत होंगी जिन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, और इक़्तिदार छोड़ना ये दुनिया के किसी भी अहद में हो, किसी भी करिए और ख़ित्ते में हो, ये बहुत मुश्किल होता है। अपने बाज़ इस पर तानो तशनी भी करते हैं। और जब ऐसी ही सूरत हाल हुई तो नवासा रसूल इमाम हसनुल मुजतबा आप मिंबर पर जलवागर हुए। आपने फरमाया कि मैंने इक़्तिदार छोड़ा, ये दुनिया का इक़्तिदार, ये तुम्हारे लिए इसमें इज़्ज़त और सरफराजी होगी। तुम्हें पता नहीं है कि जब अभी दुनिया इख्तियार और हुकूमत के तसव्वुरात से आगाह ही न थी, जब उन्हें इस चीज़ का शऊर ही न था, अल्लाह ताला ने हमें उस वक्त एक ऐसा एज़ाज़ और शर्फ़ अता किया कि वो एज़ाज़ और शर्फ़ रहती दुनिया तक हमारे लिए और हमारी नस्ल के लिए काफ़ी है। किसी ने कहा कि वो कैसा शर्फ़ है? आपने फरमाया कि हम नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता की। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि क्या तुम जानते हो कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कौसर क्या है? आपने फरमाया कि ये हसन और हुसैन कौसर हैं। और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने इन नवासों और बिलखुसूस इमाम हसनुल मुजतबा आपकी तरबियत इस पैराए में फरमाई कि जिनको देख कर, जिनकी शख्सियत की दिल आवेज़ी से ना सिर्फ मदीना मुनव्वरा बल्कि पूरी बिलाद इस्लामिया उसको एक मोहब्बत अमेज़ महक महसूस होती थी। हज़रत इमाम आली मुकाम ने हुकूमत, इख्तियार, मुआशरत, मईशत और इक़्तिदार के जो पैराए आरास्ता किए, उस पर अगर आज हम अमल पैरा हों तो यकीनन ना सिर्फ कोई ख़ास खित्ता बल्कि पूरी इंसानी बस्तियाँ इंसानी खून की हुर्मत और शर्फ़ आदमियत और तकरीम इंसानियत के ज़ावियों और ज़ीनों से आरास्ता हो सकती हैं। हज़रत इमाम आली मुकाम ने, हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपने इक़्तिदार को छोड़कर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीम हदीस जिसमें आपने फरमाया था कि इन्ना इब्नी हाज़ा सैयद युस्लिह बैन फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये मेरा बेटा सरदार है, ये सैयद है, ये मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह का और खैर का बायस होगा। आज के दिन की मुनासबत से नवासा रसूल इमाम आली मुकाम राकिब दोश मुस्तफ़ा सैयदना इमाम हसनुल मुजतबा आपकी बारगाह में हम अपनी अक़ीदतों, अरादतों, मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे।
3 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक। नबी अकरम रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब आपकी विलादत की खबर हुई तो आपके हुजरे में, आपके कमरे में, आपके घर में तशरीफ़ फरमा हुए। हज़रत इमाम हसन को अपनी बाहों में लिया, लुआब दहन से गुड़ती दी, आपका नाम हसन रखा और आपको अपनी मोहब्बतों और शफ़क़तों से नवाजा। आपके उसवा और आपके तर्ज़ ज़ीस्त और आपके उसलूब हयात पर गुफ्तगू के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ बहुत वक़ी और जामे पैनल, जिसमें अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक़ुल क़ादरी साहिब, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब, प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर चिश्ती गोलड़वी साहिब, और इख्तिताम पर नवासे रसूल इमाम आली मुकाम की बारगाह में मनकबत और सलाम का नजराना पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर मोहम्मद अयूब भट्टी। उनकी तरफ जाने से कबल आज का इसमें मुबारक अल क़य्यूम, हमेशा कायम रहने वाला, इस इसमें मुबारक की बरकत यह है कि जो शख्स कसरत के साथ अल्लाह ताला के इसम ग्रामी अल क़य्यूम का विर्द करता है तो अल्लाह ताला उसको हर नेक काम में मुदावमत अता फरमाता है। मुफ्ती साहब, आज का मौजू और आज का दिन, और सबसे पहले तो ये है कि मैं आप पूरे पैनल को और आपकी वसातत से, इस ट्रांसमिशन की वसातत से 92 मीडिया ग्रुप की तरफ से पूरी बिलाद इस्लामिया और उम्मत मुस्लिमा को हज़रत इमाम आली मुकाम सैयदना हसनुल मुज्तबा आपकी विलादत बासादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सूरह शूरा की आयत 23 की रोशनी में मैं चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आज के दिन की बरक़ात से हमारे मुल्क को और आलम इंसानियत को कोविड-19 के वबा से महफूज करे। डॉक्टर साहब, आज बहुत बड़ा दिन है और उस हस्ती का दिन है जिस हस्ती से मोहब्बत और मवद्दत के बग़ैर अहले ईमान के ईमान की तकमील नहीं होती। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात जिस शख्सियत के फ़ज़ाइल और महासिन की खुशबुएँ फैला रही हैं, इमाम सैयदना हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातो व तस्लीम की ज़बान अतहर से तमाम अहले बैत की मजमूई तौर पर अज़मत व शान का एक हवाला और एक ख़ूबसूरत तज़किरा पेश करवाया। और चूँकि अहले बैत इज़ाम में इमाम हसन मुज्तबा भी हैं तो इमाम हसन मुज्तबा भी इस ज़िमन में, इस आयत में उनकी अज़मत व शान का बयान है। इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, ए हबीब आप फरमा दें कि मैं तुमसे इस पर किसी मुआवज़े को तलब नहीं करता। सुभान अल्लाह। ये आयत जब नाजिल हुई तो उसके नुज़ूल से कबल एक वाक़या मुख्तसर सा ये पेश आया कि सहाबा किराम ने हुज़ूर की फ़क्र इख्तियारी को देखा तो उन्होंने चाहा कि हम हुज़ूर की खिदमत में कुछ मालो मता पेश करें ताकि आप तमाम तर आसाइशें और सहूलतें अपनी और अपनी फ़ैमिली के लिए इख्तियार फरमाएँ। हुज़ूर रहमत आलमीन मालिक कौनैन हैं, लेकिन आपने गरीबों को ढारस देने के लिए और अल्लाह और की हिकमत के पेश नज़र इख्तियारी तौर पर फ़क्र के साथ ज़िंदगी गुजारी। सहाबा इकराम ने आपस में मालो मता जमा किया और ख़िदमत हुज़ूर में पेश कर दिया और अपने पेश करने की गरज भी बयान कर दी। तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई। आपने उनको ये सारे मालो मता वापस किए और फरमाया कि मैं आपसे अपनी खिदमत पर, अपनी कुर्बानियों पर, अपनी तबलीगी मसाई जमीला पर किसी मुआवज़े और अजर को तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कुर्बा से मवद्दत की जाए। सुभान अल्लाह। यहाँ दो लफ्ज़ हैं डॉक्टर साहब, एक है अल मवद्दता और दूसरा अल कुर्बा। अल मवद्दता ये मोहब्बत से आगे का दर्जा होता है। सुभान अल्लाह। यानी मोहब्बत भी हो दिल की गहराई से और साथ जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसकी फॉलोइंग भी हो, यानी उसके नक्शे कदम पर भी चलें। तो फरमाया कि मोहब्बत इस अंदाज से हो कि मवद्दत हो, यानी उनके नक्शे कदम पर भी चलें, उनकी पैरवी भी करें, उनके रास्ते को इख्तियार करें। किससे? अल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से। अब कराबतदारों में अहले बैत इज़ाम भी हैं, हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात भी हैं और हुज़ूर की सारी शहज़ादियाँ भी हैं। तो हुज़ूर के जितने करीबी रिश्तेदार हैं, कराबतदार करीबी रिश्तेदारों को कहते हैं, तो उन सारों से मोहब्बत बल्कि मवद्दत का हुक्म इस आयत में दिया गया। और चूँकि इमाम हसन मुज्तबा तो उसका बुनियादी पार्ट है इस ख़ानदान अज़ीज़ का, तो आपकी भी मोहब्बत इस आयत मुक़द्दसा बल्कि मवद्दत साबित हुई। और साथ अल्लाह ताला ने एक और भी इस आयत में बात इरशाद फरमाई, वमन यक़्तरिफ़ हसनतन, जो शख्स नेक काम करे, नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, हम उसके लिए खूबियाँ बढ़ा देंगे। अल्लाह। अब मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया है कि इस आयत के माँ कबल के तनाजुर में देखें तो यहाँ पर नेक काम से मुराद है वही मवद्दत,
کہ جو قربا سے مودت کرے گا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ. خوبیوں کا مرکب بننے کے لیے اہل بیت نبوت سے مفتی صاحب محبت ہوگی. جو محبت اور مودت ہے وہ بہت ضروری ہے. میں دوبارہ آؤں گا تو مودت کے معنی اور مفہوم اور اس کا دائرہ اس حوالے سے بھی آپ پر بات کروں گا. سورہ دہر کی آیت 8 اور 9 میں چاہوں گا کہ اس کو بطور خاص اپنی گفتگو کا محور بنائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نور قرآن پروگرام کی اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام کی ولادت پاک کے موقع پر ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑا سا تصور میں اس طرف جائیں کہ آج کے دن کس گھر میں خوشی تھی اور کس کس کو خوشی تھی. واہ. اور پورے مدینہ میں کہتے ہیں کہ خوشی کا ایک سما تھا. خوشی کا سامان تھا. میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کس کس کو خوشی تھی. سبحان اللہ. حضرت سیدہ زہرا پاک کے گھر میں خوشی ہو تو وہ خوشی رسول اللہ کو بھی ہے, مولا مرتضیٰ کو بھی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پیاری شہزادی کے ہاں سب سے پہلا پیارا شہزادہ جلوہ گر ہوا اور خوشی کا یہ عالم تھا. جیسے ہی رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ارونی ابنی ارونی ابنی ارونی ابنی, کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ, مجھے میرا بیٹا دکھاؤ, مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. یہ انداز بتا رہا ہے کہ نگاہ نبوت بتا رہی تھی جو گود زہرا میں آ رہا ہے وہ بالکل نقشہ ہے محمد عربی کریم کا. سبحان اللہ. اور پھر حضرت سیدنا امام حسن علی مقام کی جب ولادت بسعادت ہوتی ہے صاحب شرف المصطفیٰ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ ولد محمد محمد ابن, کہ محمد عربی کریم کا بیٹا پیدا ہوا ہے, جاؤ ان کو سلام بھی کہو, ان کو مبارکباد بھی دو اور مبارکباد کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہو کہ اس کا نام حسن رکھیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن سیدہ زہرا پاک کے گھر میں تشریف لائے تو اس دن عرش پر بھی خوشیاں تھیں, فرش پر بھی خوشیاں تھیں. حضرت سیدنا امام حسن علی مقام چونکہ ہمارا قرآن کے حوالے سے ہے تو قرآن اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں ساتھ رہیں گے, یہ جدا نہیں ہوں گے. اہل بیت قرآن کی شان بتاتے ہیں, قرآن اہل بیت کی شان بتاتا ہے. اگر میں اس کو سادہ سے لفظوں میں یہ بات عرض کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے نظاروں میں بھی سپاروں میں بھی نبی پاک کی ذات ہے اور اہل بیت کے نظاروں میں بھی نبی پاک کی ذات ہے. قرآن بھی نور ہے, اہل بیت بھی نور ہے. قرآن کو دیکھو تو بھی سرکار کا حسن دکھائی دیتا ہے اور اہل بیت کو دیکھو تو بھی سرکار کا حسن دکھائی دیتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن علی مقام کو یہ شرف حاصل تھا اور میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے. باپ ہو کر عزت کرتے تھے, انہیں احترام دیتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف بیٹا ہونا نہیں, شبیہ مصطفیٰ ہونا, رسول اللہ علیہ السلام کی ان کی صورت کا ملنا. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بے حد احترام, بے حد عزت اور بے حد عظمت. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت سیدنا امام حسن علی مقام نبی پاک علیہ السلام کی صورت تھے. اور جب ہم سیدنا امام حسن علی مقام کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف صورت میں ہی حضور کے مشابہ نہیں تھے, سیرت میں بھی حضور کے مشابہ تھے. صورت کے اعتبار سے بھی حسن تھے, سیرت کے اعتبار سے بھی حسن تھے. اور حضرت سیدنا امام حسن علی مقام کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ امہات المومنین کے ہاں سرکار کے وصال کے بعد صبح کی نماز کے بعد جب تشریف لے جاتے تو باقاعدہ امہات المومنین انہیں نذرانہ پیش کیا کرتی تھی کہ حسن پاک آئے ہیں. اور یہ اصل میں حضرت سیدنا امام حسن کی جو شباہت تھی وہ وجہ تھی. اور دیکھیے حضرت امام حسن سیدہ زہرا پاک کی گود میں تھے. امام حسن کو سیدہ زہرا پاک پیار سے کھلاتی اور اچھالتی. پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ یہ کہتی تھی بالکل میرے بابا کی تصویر, بالکل میرے بابا کی تصویر. اچھا ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ماں کو تو بیٹا حسین لگتا ہی ہے. خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو کندھوں پر سوار کر کے مدینہ پاک کی گلیوں میں خلیفۃ الرسول ہوتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ لوگوں آؤ میرے کندھوں پر حسن پیر دیکھو, اور یہ حسن تصویر ہے محمد عربی کریم کی. تو آج ہم حضرت امام حسن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان و شوکت کو سلام عرض کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ عظمت امام حسن کو بیان کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں پوری امت کا نظریہ یہ ہوگا لوگوں وجود حسن کا ہے اور حسن محمد عربی کریم. واہ واہ واہ. مفتی صاحب حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ بھی ابھی شبیہم بن نبی. جی پروفیسر صاحب آج کا دن اور آج کا موضوع اور پھر مرج البحرین یلتقیان, امام جلال الدین سیوطی نے اس پر ایک خاص نقطہ بیان کیا ہے جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے مرج البحرین یلتقیان. ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا. اس کی 3-4 تفسیر مفسرین نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے کہ جب آپ کسی جانور کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں تو اس وقت ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ مرجت الدابہ, اور اسی طرح اس چراگاہ کو مرج المروج بھی کہتے ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پانی ان کو ملا دیا. دوسری تفسیر اس کی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بحر ہند اور بحر روم کو ملا دیا. حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ بحر فارس اور بحر روم کو ملا دیا. اور اسی طرح مجاہد نے اس کی تفسیر کے زمین اور آسمان کے پانی کو ملا دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں, یہ وہ ہستی ہیں اسلام کی کہ جنہوں نے قرآن مجید بھی حضور سے پڑھا اور قرآن مجید کی تفسیر بھی حضور سے پڑھی. آپ نے جو اس آیت کی تفسیر فرمائی
وہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ایک عملی زندگی کی ہمیں ایک تفسیر نظر آتی ہے، اور اسی طرح حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی زندگی کی ایک عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ آپ اس کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ مرج البحرین سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو ملا دیا، یعنی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، سبحان اللہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان سے موتی اور مونگے نکالے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت۔ تفسیر المعانی کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ان کو کائنات کے اندر بھیجا، اور پھر آگے اس کی جو خوبیاں بیان کی، سبحان اللہ، خوبیاں یہ ہے کہ یہ جو گوہر نکلے، اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت ہے۔ حسن کو حسن کہتے ہی اس لیے کہ اس میں حسن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو موتی اور گوہر اور لال ہیں، ان کی بے بہا قیمت ہوتی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ کائنات کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ واہ۔ اور تیسری اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے منفعت ہے، لوگوں کو فائدہ ہے، واہ۔ اور جتنا فیضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دو ہستیوں نے بانٹا، پوری تاریخ انسانی، احادیث اور قرآن آیات اس کی شاہد ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے جس انداز سے پہرا دیا، وہ ایک مثال ہے۔ یقیناً اگر آج ہم درست انداز سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اگر آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، آج اگر ہم ببانگ دوحل اذان پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ فیضان ہے ان دو ہستیوں کا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی آبیاری کی۔ تو اس طرح خوبصورتی بھی وہاں لوٹی، منفعت بھی وہاں سے ملی، اور جو اس امت کی آج بیش بہا عزت ہے وہ بھی آپ کے در اقدس سے ملی۔ یعنی دین بنتے دیکھا، سنورتے دیکھا، اور مفتی صاحب پھر اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کیا۔ یہ خانوادہ نبوت اور خاندان رسالت کا ایک بہت بنیادی اور کلیدی رول تھا کہ انہوں نے دین کو صرف اس کی تحفیظ کا خود اہتمام نہیں کیا، بلکہ اس کو آئندہ نسلوں تک بھی منتقل کیا، اور پھر رول ماڈل تھے یہ آنے والے نوجوانوں کے لیے، امت کے لیے۔ جناب بالکل، جہاں تک تبلیغ دین اور دین کو آئندہ نسلوں تک ڈیلیور کرنے کی بات ہے، تو امام حسن مجتبیٰ کا صبر، آپ کی استقامت اور آپ کی قربانی اور آپ کا صلح کے لیے آمادہ ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو تاریخ انسانیت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کے برادر پاک حضرت امام حسین کا کربلا کے میدان میں پورے خانوادے اور احباب سمیت اپنی جانوں کو پیش کرنا اور دین اسلام کے اصل چہرے کو بچانا، یہ قربانی بھلا کوئی کیسے ایک مسلمان کا بیٹا ہو، مسلمان کی نسل ہو، فراموش کر سکتا ہے؟ یہ ہی بنیادی قربانیاں تھیں جس وجہ سے دین قائم رہا، دین کو بقا ملی، اور دین کی تعلیمات آئندہ نسلوں تک من عن آگے پہنچی ہیں۔ اور پھر جہاں تک رول ماڈل ہونے کی بات ہے، تو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین دونوں اپنی ذات کے اور اپنی زندگی کے ایک ایک دن میں رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم ذاتی کریکٹر کو دیکھیں تو رات کو مصلی ہے اور قرآن ہے، سبحان اللہ۔ دن میں دیکھیں تو روزہ ہے اور سخاوت ہے، اخلاق ہے اور صبر ہے، محبت کا فروغ ہے اور تعلقات کو نبھانا ہے۔ گھریلو لائف میں دیکھیں تو ازواج کے ساتھ جو سلوک ہے امام حسن کا، امام حسین کا، اولاد کی جو تربیت ہے، مطلب کوئی ایسا گوشہ ہے ہی نہیں جو تشنا ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں ان پاک ہستیوں کو فالو کریں اور ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، اور جو اسٹڈی کریں وہ عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرتے چلے جائیں۔ مفتی صاحب، پروفیسر صاحب نے کہا حسن حسن سے ہے، اور کہتے ہیں کہ حسن آپ کا خدا داد تھا، اور ایک دفعہ ایک سواری پہ جا رہے تھے، عمدہ لباس اور پر نور شخصیت، ایک کوئی شکستہ دل یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ کے بابا نے تو یہ کہا ہے کہ یہ دنیا سجن المومن، کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے۔ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ قید خانے میں ہوں جناب۔ آپ نے رول ماڈل ہونے کے حوالے سے بات کی، مفتی صاحب نے کی، تو میں بھی یہاں پر یہ گزارش کروں گا، حضرت سیدنا امام حسن ہو یا حضرت سیدنا امام حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن پاک کے حوالے سے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو اپنی سرداری دی ہے اور اپنی ہیبت دی ہے۔ امام حسین کو فرمایا تھا میں نے اپنی جرت دی ہے اور اپنی سخاوت دی ہے۔ پھر حسن پاک بھی نبی پاک کی صورت ملتی ہے، حسین پاک کی صورت بھی نبی پاک سے ملتی ہے، اور حسن پاک بھی نبی پاک کا پھول ہیں، حسین پاک بھی نبی پاک کے پھول ہیں۔ تو رول ماڈل تو اس لیے بن گئے، حسن میں بھی حضور ہیں، حسین میں بھی حضور ہیں۔ تو ان دونوں کو دیکھنے سے بندہ کسی اور در تک نہیں جاتا، بلکہ اگر میں یوں گزارش کر دوں حسنین بیٹھے ہوں تو یہی صورت شاہ ثقلین بنتی ہے، تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو آپ نے اس یہودی کو جواب دیا تھا کہ میرے نانا کا ارشاد سچ ہے، اس لیے کہ جو کچھ تم میرے لیے یہاں دیکھ رہے ہو تمہیں یہ بڑی ٹھاٹ باٹ لگ رہی ہے، اگر جنت میں جو کچھ رب نے ہمارے لیے رکھا ہے اس حساب سے ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ تو حضرت امام حسن کا درجہ یہاں بھی اور وہاں بھی بلند ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک میں بات عرض کروں گا، آپ نے بھی حدیث شریف کوٹ کی، انہوں نے بھی صلح کے حوالے سے کوٹ کی، میں صرف ایک ہی بات کروں گا، حسن و حسین پاک نے قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو بتا دیا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے
اقتدار دینا پڑے اقتدار دے دو، آل دینی پڑے آل دے دو. واہ 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 واہ. بس یہ ہے رول ماڈل. تم اقتدار کی خاطر حضور کی امت کو ذبح نہ کرو اور دین کی خاطر اپنے بچے بچانے نہیں ہیں. دین مصطفیٰ بچ جائے چاہے اقتدار دے کر بچے یا آل دے کر. بنیادی ترجیح یہی تھی. ہمارے ساتھ کالر بھی آپ کے ساتھ گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میاں اسلم صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. وعلیکم السلام. قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی احمد پور شرقیہ سے آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہتے ہیں علماء سے؟ سوال موضوع کے اعتبار سے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کو تو شبر کے اسم گرامی سے پکارا جاتا ہے اور حسن کے اسم گرامی سے پکارا جاتا ہے. ان دونوں کے معنی اور مطالب کیا ہیں؟ جی بات سمجھ گئے جی جی. اس کا جواب ہمارے علماء دیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ سید اظہر حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام شور کوٹ سے خوش آمدید آپ کو. جی جی شکریہ. میرا سوال یہ ہے جناب امام حسن علیہ السلام کی اولاد بیٹے بیٹے ہیں کتنے؟ اولاد کتنی تھی؟ جی کثیر الاولاد تھے. ظاہر ہے تفصیل اس کی بتا دیں گے کیونکہ 3 آپ کے صاحبزادے تو کربلا میں حضرت امام علی مقام کے سپاہی بن کر دین پر، اسلام پر اور اپنے چچا پر قربان ہوئے. اس پر بھی بات کریں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ میاں غلام مرتضیٰ گجرا سے. جی آپ کو خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ آپ کو بھی اور سارے ناظرین کو بھی مبارکباد ہم پیش کر چکے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں جناب؟ سوال یہ ہے کہ نوازوں سے جس طرح محبت کی ہے ہمیں کیا اپنے نوازوں سے ہم کس طرح محبت کریں؟ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کا اسوہ کاملہ ہے. اور میں ایک بات کہتا ہوں اور اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرح نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے محبت کی ہے شاید قیامت تک کوئی نانا اپنے نواسوں سے ایسی محبت نہ کر سکے. لیکن ان کا اسوہ اور ان کی پیروی اور ان کا تتبع یہ ہم پر لازم ہے. ہمیں بھی شفقت اور محبت کے یہی زاویے اور زینے وا کرنے چاہیے. ایسی ہی تعلق اور محبتیں جو ہیں اس کا صاحبان اپنے خاندان پر رکھنا چاہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ریاض صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. میں ریاض مصطفیٰ لاہور سے بول رہا ہوں. میں اہل حاضر کے امام نعت نگارہ حضرت افسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے امام حسن علیہ السلام کے جو ایک آپ کی منقبت ہے اس کا ایک مصرع آپ کی نظر کرنا. جی ضرور جناب. مروت کا بانی حسن ابن حیدر. واہ. بہار معانی حسن ابن حیدر. مروت کا بانی حسن ابن حیدر. مفتی صاحبان یہ ابھی بریک پہ جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے کالر جو ہیں ان کے سوالات کے جواب بھی آپ عطا کریں گے. اور آج کے موضوع کی مناسبت سے مزید جو قرآن پاک کے مختلف عنوان ہیں جو مضامین ہیں اس پر بھی آپ سے رہنمائی اور روشنی حاصل کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کا ہمارا یہ پرنور سلسلہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گا. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نواسہ رسول نور نگاہ مرتضیٰ امام حسن المجتبی علیہ السلام آج آپ کا یوم ولادت ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ کی سیرت، اسوہ، طرز عزیز، اسلوب حیات، افکار، احوال اور حالات زندگی اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. آپ 25 حج آپ نے پیدل کیے. کسی نے سوال کیا اس قدر صحت مند سواریاں آپ کے پاس ہیں، اونٹنیوں کا ایک بہت بڑا جو ذخیرہ وہ آپ کے پاس ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سطوت کے ساتھ جاؤں. میں عاجزی اور نیاز مندی سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اور جب وضو کے لیے اٹھتے اور وضو کرتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا. آپ کے ایک خادم نے پوچھا کہ امام آپ اس قدر آپ پر خشیت آری ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اس کی عظمت اور جلالت جو ہے وہ اگر سایہ فگن اور جلوہ گر نہ ہو تو پھر نماز بے کیف ہوتی نظر آتی ہے. اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ فجر سے چاشت تک آپ مسجد میں قیام فرماتے اور اس کے بعد عام زائرین عقیدت مند آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے اور پھر آپ امہات المومنین ان کو سلام کے لیے جاتے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کی اور بطور خاص آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا وصف جو ہے وہ خدمت خلق ہے کہ آپ کس طرح پوشیدہ انداز میں لوگوں کی مدد کرتے. اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سائل کی آواز پر اپنا طواف معطل کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے باہر نکلے. اور کسی نے کہا کہ آپ نے طواف کو ترک کر دیا. آپ نے فرمایا میرے نانا نے کہا تھا کہ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنا ایک حج اور عمرے کا اس کے اندر ثواب ہے. میں نے حج اور عمرے کا ثواب بھی لے لیا ہے اور طواف کی تکمیل بھی ابھی کر لوں گا. مفتی صاحب سوالوں کے جواب بھی ہیں اور پھر قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جس سے آج ظاہر وقت بہت کم ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ان پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے. جیسے سورہ دہر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جی ایک کالر نے کہا کہ شبر اور شبیر عبرانی زبان کے لفظ ہیں اور ان کا عربی میں معنی حسن اور حسین ہے.
حسن اور حسین کے معنی میں حسن واہ. یعنی بیوٹی ہے، سبحان ظاہر کی بھی خوبی اور ہے، خوبصورتی ہے. خوبصورتی ہے ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، یعنی خوبصورتی کی جو معراج ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین کے اندر موجود ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ امام حسن کی اولاد کتنی ہے؟ اس حوالے سے متعدد روایات ہیں، کسی میں کچھ بیان ہے، کسی میں کچھ بیان ہے۔ البتہ ایک روایت اس میں یہ ہے کہ آپ کے 15 بیٹے تھے اور اس کے علاوہ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اور جہاں تک سورہ دہر کی بات ہے تو مفسرین کی اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے بھی متعدد اقوال موجود ہیں۔ جو روایت اور درایت کے مطابق ہے وہ اختصاراً اس طرح ہے، اگرچہ بعض مفسرین تسلیم کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، لیکن ایک فضیلت کی بات ہے تو ہم ذکر کیے دیتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو مولا علی اور سیدہ کائنات نے ایک منت مانگی 3 روزوں کی کہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ 3 روزے رکھے گئے اور ان روزوں میں تمام فیملی ممبر شامل ہو گئے، ایون کہ حضرت سیدہ فضا جو گھر کی خادمہ تھی وہ بھی شامل ہو گئی۔ افطار کا وقت ہوا تو ایک دن ایک مسکین آیا، افطاری کے سامان میں سے اسے بھی پیش کر دیا۔ دوسرے دن عین افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا، افطار کے لیے اہتمام تھا، صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہ رکھا بلکہ اس کو بھی پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا دن آیا جس میں ایک اسیر اور قیدی تھا جو آواز لگا رہا تھا کہ میں حاجت مند ہوں اور بھوک سے ہوں، میری مدد کی جائے۔ پھر افطار کے وقت اپنی ذات پر اسے پرائرٹی دیتے ہوئے افطار کے سامان میں سے اسے بھی پیش کیا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ بعض مفسرین نے کہا کہ نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو مسکین، یتیم اور اسیر کو دیتے ہیں اللہ کی علی حبہ، اللہ کی محبت میں دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ نے ان کے اخلاص کی گواہی بھی قرآن کے ذریعے پیش کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو کھلا رہے ہیں یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کے جزا یا کلمات تشکر کی تمنا ہمیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا یہی آیات اور پھر آپ جو کہنا چاہیں اس پہ۔ حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ وہ اتنا خوبصورت ہے، ان آیات کی انہوں نے بات کی ہے۔ قرآن پاک کی تو بہت ساری آیات ہیں، مثلا قرآن مجید میں ہے وسلام علی الیاسین، نبی پاک کی ساری آل پر رب سلام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، درود بتا دیں، تو نبی پاک نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور کی ساری آل پر درود ہے تو حضرت امام حسن کی ذات پاک پر بھی درود ہے۔ اور امام راضی نے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا، ایک قول ہے کہ والضحیٰ یہ حضور علیہ السلام کے خاندان مبارک کے مردوں کی قسم ہے اولاد پاک میں سے، واللیل اذا سجا یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے پاک عورتوں کی قسم ہے۔ تو میرے پاک نبی کی نسل اتنا طیب و طاہر ہے، رب مردوں کی بھی قسم فرما رہا ہے، عورتوں کی بھی قسم فرما رہا ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، امام حسن پاک امام حسین پاک چل رہے تھے زمین پر اور رسول اللہ علیہ السلام انہیں دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اولادنا اقبادنا تمشی علی الارض، ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چل رہے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں، میرے نبی کا انداز ہی بڑا حسن پاک سے عجیب تھا۔ کہتے ہیں وہ جو تھا میں نے دیکھا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے ایک دن دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کی گود میں امام حسن پاک ہیں، اور امام حسن پاک نے اپنی انگلیاں سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل کی ہوئی ہیں، اور میرے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن پاک کے منہ میں دی اور منہ پہ منہ رکھ کے کہا اللہم انی احبہ، اللہ اکبر، یا اللہ میں اس حسن سے پیار کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے خاص طور پر امام حسن کے بارے میں عرض کی اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحبہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں میں حسن کو محبوب رکھتا ہوں اور تو بھی حسن کو محبوب رکھ، اور قیامت تک جو حسن کی نوکری کرے حسن سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ اور جس دن حضرت سیدنا امام حسن علی مقام علیہ السلام کا سفر آخرت تھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے الیوم ما تحب رسول اللہ، لوگوں آج رسول اللہ کا شہزادہ ان کا وصال ہو گیا ہے، جتنا رونا ہے تم رو لو۔ اور حضرت امام حسن پاک سے عقیدت کا یہ عالم تھا، لکھا ہے لوگوں نے کہ جب ان کے جنازے میں اتنا اجتماع اکٹھا ہوا، اگر آسمان سے سوئی گرائی جاتی تو وہ کسی فرد کے سر پر گرتی، زمین پر نہ گرتی۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سب حضرات کو حضرت امام حسن میں سرکار جو نظر آتے تھے تو وہ عقیدت اور محبت بھی حسن پاک سے سرکار والی رکھتے تھے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، اولاد اسی کو پیاری لگتی ہے جس کو ماں باپ پیارے لگتے ہوں۔ کائنات میں وہ جھوٹ بولتا ہے بندہ جو کہے مجھے رسول اللہ سے پیار ہے اور رسول اللہ کی اولاد سے پیار نہ کرتا ہو، جس سے رسول سے پیار ہے اسے رسول اللہ کی اولاد سے بھی پیار ہے۔ اور پھر باقی آل کی بات تو میں بعد میں کرتے ہیں، لیکن حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، زہرا پاک ہوں، علی پاک ہوں، اگر اس معاملے میں کوئی محبت میں کمی دکھاتا ہے تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے، زہرا میرے جسم کا حصہ، حسن مجھ سے، حسین مجھ سے، جن میں حضور نظر آتے ہیں اگر ان سے بھی آپ کو محبت نصیب نہیں ہے تو نبی سے محبت کا دعویٰ پھر نہ کریں۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں پاک میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم
युहिब्बुकुम अल्लाह, इन लोगों को कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, महबूब की ताबेदारी करो, इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब बनाएगा। मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, इत्तिबाए महबूब जिसको नसीब हो जाए उसको अली भी महबूब हैं, ज़हरा की नौकरी भी महबूब है, हसन पाक की नौकरी भी महबूब है, हुसैन पाक की नौकरी महबूब है। आल से प्यार नहीं तो सरकार से प्यार नहीं, और अगर सरकार से प्यार है तो आल से प्यार है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहूँगा और मैं अहम बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, हसन पाक से भी प्यार रखो, हुसैन पाक से भी प्यार रखो, और इसका नतीजा हमारे सामने क्या आएगा? जहाँ हसन की सुलह है वहाँ सुलह से रहो, वाह। और जहां हुसैन से जंग हुई है फिर उसको यजीद को नहीं देखना, हमने हुसैन को देखना है। हम जहां चुप रहते हैं हसन पाक को देखकर और जहां बोलते हैं हुसैन पाक को देखकर। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे चाहूँगा बतौर ख़ास, आप इन्ना आतैना कल कौसर, इस पर जो हमें मोहब्बत आमेज़ पैराए नज़र आते हैं, बिलखसूस आज की हमारी ममदूद शख्सियत और हज़रात हसनैन करीमैन के हवाले से, वो अता फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ दी और कोई सफ़ा पर खड़े होकर लोगों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, तो अहले मक्का का मिजाज बिगड़ गया, अपने बेगाने हो गए, जो दुश्मनी पे उतर आए और जो आपके बारे में ज़ुबान दराजी उन्होंने शुरू कर दी। और ये अजीब मामला हुआ, अल्लाह ताला की मशीयत ऐसी थी कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपके बतन मुबारक से जो आपकी औलाद हुई उनमें हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों का यके बाद दीगर इंतकाल हो गया। जब आप इस दुनिया से चले गए तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत गम, एक फितरी बात थी, औलाद का गम एक फितरी बात है। तो कुफ़ार ने शादियाने बजाना शुरू कर दिए कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नस्ल ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आया और अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला कुन बात फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे महबूब हमने आपको बेशुमार खूबियाँ दी, खैर कसीर अता फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, कुर्बानी करें, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका जो दुश्मन है वही बेनामो निशान रहेगा। और फिर जब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, इससे पहले सैयदना इमाम हसन आप की इस घर के अंदर जलवा अफरोज़ी हुई और मौरखीन ने लिखा कि ये अपनी नौइयत की एक मुनफरद विलादत थी कि जिसने सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर वो खुशी थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तेज़ी से तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया मुझे मेरे बेटे की ज़ियारत करवाओ। और इस तरह ये सूरह इन्ना आतैना कल कौसर की एक अमली तफसीर जो है। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगा प्रोग्राम बिल्कुल चूँकि इख्तितामी मरहले में दाखिल होने को है, कुरान पाक के तो बहुत से मज़ामीन हैं और बात से बात निकले, चिराग से चिराग जले, तो फिर जो दामन वक्त है उसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है, इसको समेटें और इख्तितामी कुछ कलिमात भी अता फरमाएँ। फिर मैं मुफ्ती साहब से चाहूँगा कि वो भी हमें अता करें कि जो खुलासा है आज के मौजू का, कि इसको हमें किस तरह लेना चाहिए, किस तरह देखना चाहिए और अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह इस मोहब्बत का रंग भरें कि सोसाइटी, मुआशरा और हमारा घर जो है वो जन्नत नज़ीर बन जाए। एक तो हदीस पाक हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, दो हदीसें। एक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे यहाँ तक कि मेरे हौज़र कौसर पर मुझसे आ मिलेंगे। एक तो बात ये समझ में आ गई, कुरान पढ़ने वाला कभी अहले बैत से दूर नहीं हो सकता, उनकी मोहब्बत से उसका सीना खाली नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो अहले बैत का मुकर्रब या उनसे मोहब्बत करने वाला है या उनके कुर्ब का मुतमन्नी है, वो कभी कुरान से दूर नहीं हो सकता। वाह सुभान अल्लाह। तो कुरान और अहले बैत को ना जुदा किया जा सकता है, ना ही मोहब्बत करने वाला इन दोनों से जुदा हो सकता है। ये अलामत है, पहचान और शनाख्त है उस शख्स की जो अहले बैत और कुरान से मोहब्बत करता है। दूसरी बात वो हदीस पाक जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि पेश नज़र रखी जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मसलु अहली बैती का सफ़ीनती नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल इस तरह जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। सुभान अल्लाह। मन राकिबा फ़ीहा नजा, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। और दूसरी तरफ फरमाया सहाबी का नजूम, मेरे सहाबा अहले जो हैं वो आसमाने इज़्ज़त के दरख्शां सितारे हैं। तो हिदायत के दरख्शां सितारे और ये अहले बैत कश्ती नूह, उस रोशनी में इस कश्ती पर बैठेंगे तो मंजिल मकसूद तक पहुँचे और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। मैं गुजारिश करूँगा कि सूरह कौसर में मुशरिकीन मक्का और कुफार की तरफ से ताना ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बेनिशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, ये कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा को इतनी औलाद दूंगा, तुम निशान बिटने की बात करते हो, मोहम्मद के शहजादों में मोहम्मद कायनात को दिखाई देंगे। वाह। तो ये इन्ना अतैना कल कौसर से ये बात वाज़ेह हो रही है कि रसूलुल्लाह की आल में मुसलमानों को नबी पाक दिखाई देते रहेंगे। हज़रत इमाम बाकर की ज़ियारत करने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जाते थे बार बार। किसी ने पूछा आप क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा जब मुझे रसूलुल्लाह के दीदार की तड़प तड़पाती है तो मैं इमाम बाकर की ज़ियारत करने आता हूँ, चेहरा इमाम बाकर का देखता हूँ और मज़ा हुजूर की ज़ियारत का आ जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब ये कहता हूँ जब इमाम बाकर के चेहरे का यह हाल था तो इमाम हसन के चेहरे का हाल क्या होगा। और आखिर में मैसेज देते हुए मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपने कुर्बानी सीखनी हो ना, हसनैन से सीखें। आज सिर्फ इमाम हसन पाक की बात करते हैं। पहली आपने कुर्बानी दी इक़्तिदार की, और मेरे पाक नबी ने क्या फरमाया, इस सुलह के मौका पर सैयद मेरा हसन होगा।
वाह। लोग इक्तदार लेके सरदार बनते हैं। हसन तेरी अजमत को सलाम, तू इक्तदार दे के भी सरदार बनता है। तो सुभान हजरत इमाम हसन की सरदारी की वजह इक्तदार नहीं है, इमाम हसन की सरदारी की वजह मेरे नबी का शहजादा होना है। और दूसरी बात आप देखें, कायनात के हर फर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश गुंबद खजरा में दफन होना है। और हजरत इमाम हसन तो हुजूर के शहजादे थे, जो सीने पर बैठते थे, कंधों पर बैठते थे। अम्मा आयशा पाक से इजाज़त भी ले ली थी, अम्मा आयशा पाक ने इजाज़त भी दे दी, और इस पर भी सलाम कि इमाम हसन भी हजरत अम्मा आयशा को गुंबद खजरा की मुतवल्लिया मानते थे। लेकिन फिर हजरत इमाम हुसैन को फरमाया कि अम्मा आयशा ने तो इजाज़त दे दी है, लेकिन अगर मेरे जनाजे को वहाँ दफन ना होने दिया जाए, मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना, झगड़ा ना हो। झगड़ा ना हो। हजरत इमाम हसन ने कहा, देखो मैं इक्तदार छोड़ सकता हूँ, मैं गुंबद खजरा में नबी पाक के साथ दफन होने की कुर्बानी भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी वजह से उम्मत में कभी तफरका ना पड़े। तो मैं हजरत इमाम हसन का वास्ता दे करके अपने सामीन को कहूँगा, जब हमारे लिए उसवा हसना हुजूर की ज़ात है और हुजूर के शहजादे हैं, तो हमें कम अज़ कम छोटी छोटी ख्वाहिशात की तक लड़ाइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हुस्न हसन में इतना गुम हो जाएं कि सब कुछ कुर्बान करके सूलों की तरफ बढ़े। हुस्न हसन में इतना गुम हो जाएं कि फिर